وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو، ماہ رمضان کی برکت۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے انعام کیا، احسان کیا، اکرام کیا، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک جیسے مہینے سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اکرام ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر خاص طور پر ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جس میں انسان اپنی مغفرت کرا سکتا ہے۔ میرے دوستو، جیسے ہی رمضان کا سلسلہ ختم ہوگا تو آگے عید کا دن آئے گا، تو عید کا دن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا دن دیا گیا ہے۔ جب عید کی رات ہوتی ہے تو وہ بھی بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمان میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی کیا ہے؟ انعام کی رات۔ انعام کی رات اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمانوں پر یہ نام لیا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے، عید کے دن کی شروعات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ تو فرشتے تمام شہروں کی گلیوں اور تمام شہروں کے راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، یہ آواز دیتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اپنے اس کریم رب کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بہت بہت بڑے بڑے گناہوں کو، قصوروں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب بندے عیدگاہ کی طرف چل پڑتے ہیں تو اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا مزدوری کا کام پورا کر لے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس مزدور کو اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کی یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے اللہ جل شانہ خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میری عزت، میرے جلال کی قسم، آج تم مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جس چیز کا بھی سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر تم دنیا کے بارے میں کسی چیز کا سوال کرو گے تو میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا۔ مصلحت کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بہتر ہے تو اللہ ہمیں دنیا میں دے دیں گے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف آنے والی ہے، غم پریشانی آنے والی ہے، اللہ جل شان اس کو دور کر دیں گے، یا ہماری اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں گے۔ تو چنانچہ حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، میں تمہیں تمہاری آخرت کے بارے میں جو تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں دے دوں گا، اور دنیا کے بارے میں اگر تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہاری مصلحت کو دیکھ لوں گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کے ساتھ، تمہارے گناہوں کے ساتھ ستاری والا معاملہ کرتا رہوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، میری عزت، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے ساتھ کھڑا نہیں کروں گا،
اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے اس انعام کے بعد اور جو اس امت محمدیہ کو خوشی ملتی ہے، اس خوشی کے بعد فرشتے جو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں اور کھلتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، عید کا موقع بھی اللہ جل شانہ کے لیے، اللہ جل شانہ کے ہاں مغفرت کروانے کا موقع ہے۔ اب عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید عربی زبان میں عید کا معنی ہے خوشی، یا اس کا معنی ہے خوشی کا دن۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون سی خوشی ہمیں عید کے دن مل رہی ہے؟ تو اب علماء کرام فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عید کے دن اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے حدیث بیان کی کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس اعلان پر کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، یہ خوشی کی چیز ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کی برکت سے، رمضان کے روزوں کے بدلے اور تراویح کے بدلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دی۔ تو میرے دوستو، عید کو اس لیے عید کہتے ہیں کہ خوشی کا دن کیوں ہوا کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جتنا رمضان ہے، رمضان کے اندر بھی پوری کوشش کی جائے۔ رمضان کے بعد پھر ایک موقع یہ عید کا موقع ہوگا، اس دن بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا، تو ہم سب کوشش کر کے اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ تو جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو اپنے تک محدود مت رکھیں بلکہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں تک اس بات کو پہنچائیں تاکہ وہ اس کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں۔ تو جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو۔